تیسرے نمبر پہ آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ عمر بن لوہی جو تھا اس کا نام ربیہ بن حارث تھا اور بنو خزاع قبیلے سے اس کا تعلق تھا. ان چیزوں کو آپ نے یہاں پہ ہر حال میں ان کو یاد رکھیں گے اور یہ امتحانی نقطہ نگاہ سے اہم بھی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ بحیرہ کسے کہتے ہیں؟ تو بحیرہ باہر عربی زبان میں کان چھیدنے کو کہتے ہیں، یعنی کان چھیدنا. تو مشرکین اونٹنی یا بکری جس کے کان چیر دیتے تھے تو کہتے ہیں بحیرہ سے وہ اونٹنی مراد ہے جو 5 بچے جان چکی ہو. بعض جگہوں پر 10 کا بھی آتا ہے، جو 10 بچے جان چکی ہو. 5واں بچہ یہاں پہ لکھا ہے، اگر نر نہ ہوتا تو اس کو ذبح کر کے صرف مرد کھاتے تھے، عورتیں اس میں شریک نہ ہوتی تھیں. اور اگر بچہ مردہ ہوتا تو اس اونٹنی کا کان کاٹ کر چھوڑ دیتے تھے، یعنی اس کو کسی کام میں نہیں لاتے تھے، بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. اس کو بحیرہ کہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ آ جائیے صائبہ. صائبہ کا معنی ہے آزاد چھوڑی ہوئی اونٹنی یا بکری، لغوی معنی. اب کہتے ہیں کہ مشرکین کی یہ رسم تھی، جو اونٹنی یا بکری مسلسل 10 مادہ بچے جنے تو اس کو بھی بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیتے تھے، نہ اس پر سوار ہوتے، نہ اس کی اون کاٹتے، نہ اس کے دودھ کو استعمال کرتے سوائے مہمان کے. آخری لفظ ہے حام کسے کہتے ہیں؟ تو حام سے مراد کہتے ہیں وہ نر اونٹ جس کو مثل سانڈ کے چھوڑ دیتے تھے، نہ اس پر سوار ہوتے نہ کچھ اور کرتے. بہرحال سام اس کو کہتے جس کی جفتی سے مسلسل 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ ہوتا تو اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے. اور استقسام یعنی پانسے کے تیروں سے مراد یہ ہے قسمت ازمائی کرنا. ازلام ظلم کی جمع ہے، معنی ہے تیر. مشرکین کی یہ بھی رسم تھی، جب کوئی اہم کام ان کو پیش ہوتا جیسے سفر، جنگ، تجارت، نکاح، تو قسمت معلوم کرتے تیروں کے ذریعے. خانہ کعبہ میں متولی کے پاس تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے جن کی تعداد الرحیق المختوم میں 3 جبکہ دیگر کتابوں میں 7 ہے. تو ان میں سے ایک کیا تھا؟ امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا. دوسرے پر تھا نہانی ربی کہ یہ کام تو نہ کر. اور تیسرے تیر پر بھی اس طرح کے کچھ الفاظ لکھے ہوتے تھے، بلکہ ایک تیر پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا. تو بہرحال یہ ان کی گمراہی تھی، آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے. آگے چلیے. مشرکین کے گمراہی میں ایک اور سبب انکار آخرت. تو شاہ سے فرماتے ہیں کہ یہ جو علا بالعموم اپنے آباء و اجداد کے آثار سے استدلال کرتے اور اس کو اپنے قطعی دلائل میں شمار کرتے تھے، انبیاء سابقین نے بھی اگرچہ حشر نشر کے حوال بیان فرمائے ہیں، لیکن نہ اس شرح و بسط سے جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے. اس لیے جمہور مشرکین ان مزید حالات پر مطلع نہ تھے بلکہ ان کو فہم سے بعید جانتے تھے. تو اس وجہ سے مشرکین آخرت کا بھی انکار کر بیٹھے. اس جماعت کو فرمایا اگرچہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی اعتراف تھا، لیکن صفات بشری جو انبیاء میں ہیں ان کے جمال با کمال کے لیے حجاب ہیں، ان کو مشوش کر دیتی تھیں. اور اس تدبیر الہی کی حقیقت سے جو بعثت انبیاء کے لیے مقتضی ہے ناآشنا ہو کر رسالت کو استبعاد کی نظر سے دیکھتے تھے. یہ ان کی گمراہی کا وہ سبب جس سبب سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا. شاہ سے فرماتے ہیں اگرچہ یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو انبیاء کرام کی صفات بشریہ تھیں ان صفات کو سامنے رکھ کر یہ نبوت کے متعلق تشویش میں مبتلا تھے اور انکار کر دیتے تھے. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ نبی ہیں تو اس کے اندر یہ صفات بشریہ کیوں ہیں، جس طرح قرآن مجید میں مذکور ہے کہ اگر آپ نبی ہیں تو بازاروں میں چلتے کیوں ہیں، اگر آپ نبی ہیں تو کھاتے پیتے کیوں ہیں، اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے ساتھ پہاڑ کیوں نہیں ہیں، فرشتے کیوں نہیں ہیں، سونا کیوں نہیں ہے. تو یہ ہے مشرکین کی رسالت کو